آئیے فیصل بھائی تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے ویورز کو کیا بتا رہے ہیں، کون سا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ جی ہاں، آج مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ روحانی علاج اور استخارے کے اس سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بہت ہی زبردست والا روحانی علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، دنیا کے اندر تقریباً ہر شخص ہی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا کھائے پیے، اچھا گھر ہو اس کے پاس، اچھی گاڑی وغیرہ بھی ہو۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہی بڑا خوبصورت روحانی علاج ہے، یعنی سال کے اندر امیر و کبیر ہونے کا روحانی علاج۔ غور سے سنیے گا، لکھ لیجئے گا، توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی ہاں، آپ نے اس روحانی علاج پر عمل کب کرنا ہے، وقت بھی نوٹ کر لیجئے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا ہو، نکل رہا ہو، اس وقت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور سورج کی جانب رخ کر کے، یعنی سورج کی طرف منہ کر کے آپ نے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، صرف 300 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 300 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم 1 سال کے اندر آپ امیر و کبیر ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے رزق یعنی غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ایک مرتبہ پھر یہ روحانی نوٹ کر لیں، روحانی علاج کہ آپ نے نماز فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، اس وقت سورج کی جانب رخ کر کے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ روزانہ پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کے رزق میں خوب انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہ تو ماشاءاللہ بڑا امیر و کبیر بننے کا نسخہ آپ نے ارشاد فرمایا، امیر ہو جائیں گے 1 سال کے اندر امیر بن جائیں گے۔ پابندی سے اس کو پڑھے، بلا ناغہ پڑھے۔ اگر ناغہ ہو جاتا ہے، کوئی دن چھوٹ جاتا ہے، تو کیا پھر دوبارہ سے نئے سرے سے یہ گنتی شمار کوشش کر لیں، ناغہ نہ کرے، اگر ہو جاتا ہے کوئی اس کی میعاد وغیرہ ہے کب تک یہ وظیفہ میں نے پڑھا بتایا نا، یہ پورا سال پڑھے، روزانہ پڑھیں گے تو ویسے ہی برکت ملے گی، اگر پورے سال کی اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ سورج کی طرف رخ کر کے اب یہ پڑھنا ہے وظیفہ، اب سورج نکلتا ہے مشرق سے، صحیح ہے نا، مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، صحیح۔ اب ہم جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے گھر کے اندر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اب سورج تو، اب جیسے ابھی ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں نا، اب سورج تو نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، لیکن رخ آپ سورج کی طرف کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سورج نظر آ رہا ہو۔ اچھا، سورج کا نظر آنا شرط نہیں ہے، رخ اس طرف۔ اچھا، یعنی سورج نکلتا چونکہ مشرق سے، تو ہم مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، بالکل کھڑے ہو کر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب ہم سورج کی طرف رخ کریں گے تو ہماری یہاں پاکستان میں رہنے والے قبلے کی طرف پیٹ ہو جائے گی ہماری، بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ سورج کب نکل رہا ہوگا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نکلنے کا وقت پھر اس کا دیکھنا پڑے گا، نوٹ کرنا پڑے گا۔ فجر کی نماز کے بعد انتظار کریں، نوافل وغیرہ پڑھیں۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہو رہا ہو، جی ہاں، عین اسی وقت ہم قبلے وہاں مشرق کی طرف رخ کر لیں، صحیح، پھر یہ وظیفہ۔ بالکل۔ اچھا، یہ اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی جو ایپ ہے اوقات نماز کے حوالے سے، وہ بھی موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں سے آسان طریقے سے معلوم ہو سکے گا، وہاں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اپلیکیشن سے بھی، اور مکتبۃ المدینہ سے باقاعدہ اس کے کارڈ بھی ملتے ہیں نا، نقشہ اوقات برائے نمازوں کا، تو اس میں بھی طلوع فجر کا، اور اسی طرح صبح صادق کا وقت، سورج طلوع ہونے کا وقت، اور غروب آفتاب کا وقت، 5 نمازوں کے اوقات، 26 لاکھ سے زائد مقامات ناظرین الحمدللہ سمجھ اس اپلیکیشن میں موجود ہیں۔ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، جس بھی شہر میں رہتے ہیں اور جس بھی علاقے میں رہتے ہیں، آپ اپنے متعلقہ ملک، اپنے متعلقہ شہر، اپنے متعلقہ سٹی، اپنے متعلقہ ایریا، علاقہ، جہاں کے بھی اوقات نماز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے، اور مکتبۃ المدینہ سے بھی، یا آپ کو باقاعدہ اس کے کارڈ مل جائیں گے۔ جزاک اللہ فیصل بھائی، بہت شکریہ، امیر بننے کا آپ نے وظیفہ ماشاءاللہ بتایا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ناظرین کو میں یہ بھی ایک مشورہ دوں کہ اب دل میں تو خواہش ہوتی ہے نا مال و دولت کی، میں امیر بن جاؤں، تو امیر بننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے، بہت سارا مال و دولت آ جائے،
صحیح. تو دیکھیں وظائف بھی پڑھنے چاہیے، اور روزی میں برکت کا، رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نا جو امیر بننے کا ہے، وہ ہے فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی بھی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر بھی عمل ہو، ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اور غنا کا بڑا تعلق ہوتا ہے، مالداری سے بندہ امیر نہیں ہوتا. مال کی محبت کی تو دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کرے مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے. بس قناعت، خودداری اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. جزاک اللہ قبلہ فیصل بھائی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے.